ایماندار تاجر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ کے شہر میں ایک مہربان اور ایماندار تاجر رہتا تھا جس کا نام عمر تھا۔ عمر کا ایک چھوٹا سا دکان تھا جو مصروف بازار میں واقع تھا۔ وہ کھجوریں، شہد اور خوشبودار مسالے فروخت کرتا تھا۔ مدینہ کے لوگ عمر کو اس کی دیانتداری اور انصاف کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ دوسرے تاجروں کے برعکس جو گاہکوں کو دھوکہ دے کر اپنا سامان بیچتے تھے، عمر ہمیشہ اپنے گاہکوں کو وہی دیتا تھا جو ان کا حق تھا، اور اکثر اس سے بھی زیادہ۔ عمر کا دکان سادہ تھا، جہاں کھجوروں کے ٹوکرے اور شہد کے مرتبان صفائی سے رکھے ہوئے تھے۔ مرتبانوں سے سنہری شہد جھلک رہا تھا اور مصالحوں کی خوشبو بازار کی ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ گاہک عمر کی دکان پر آنا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں وہاں انصاف اور خوش اخلاقی ملے گی۔ ایک دن ایک امیر مسافر مدینہ کے بازار میں آیا۔ وہ ایک عمدہ لباس، ایک خوبصورت بشت، چوغا اور ایک سنہری پگڑی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے کندھے پر ایک چھوٹا سا تھیلا تھا اور وہ بازار کو تجسس بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر عمر کی دکان پر پڑی تو وہ وہاں پہنچا۔ السلام علیکم تاجر، مسافر نے کہا۔ میں ایک لمبے سفر پر ہوں اور مجھے کھجوروں کی بڑی مقدار خریدنی ہے۔ کیا آپ کے پاس بازار کی بہترین کھجوریں ہیں؟ عمر نے مسکرا کر جواب دیا، محترم مسافر، میرے پاس اچھی کھجوریں ہیں، لیکن یہ بازار کی بہترین کھجوریں نہیں ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ معیار کی کھجوریں چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے پڑوسی کی دکان پر جانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے بہتر کھجوریں فروخت کرتا ہے۔ مسافر حیران ہو گیا۔ آپ مجھے کسی اور کی دکان پر کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ عمر نے نرمی سے جواب دیا، اسلام میں ایمانداری منافع سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر میں اب سے جھوٹ بولوں تو شاید میں آج کچھ فائدہ اٹھا لوں، لیکن میں اپنے رب اور اپنے گاہکوں کا اعتماد کھو دوں گا۔ مسافر عمر کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ آپ کی ایمانداری نایاب ہے۔ میں اب ہی سے کھجوریں خریدوں گا کیونکہ یہ ایک دیانتدار انسان کی چیزیں ہیں۔ عمر کی ایمانداری کی بات پورے بازار اور شہر میں پھیل گئی۔ لوگ ان پر اور بھی زیادہ اعتماد کرنے لگے اور ان کی دکان مدینہ کی سب سے مصروف دکان بن گئی۔ جو اضافی آمدنی عمر نے کمائی، اس کا زیادہ حصہ انہوں نے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے اور بھوکے مسافروں کو مفت کھجور دیتے جو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن ایک چھوٹا لڑکا عمر کی دکان پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چند سکے تھے اور وہ جھجک رہا تھا۔ بیٹے، کیا بات ہے؟ عمر نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں اپنی ماں کے لیے کچھ کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کافی پیسے نہیں ہیں۔ عمر کا دل بھر آیا۔ انہوں نے ایک چھوٹا تھیلا لیا، اسے کھجوروں سے بھر دیا اور لڑکے کو دیتے ہوئے کہا، یہ اپنی ماں کو دے دینا اور کہنا یہ ایک تحفہ ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی اور وہ تھیلا لے کر بھاگ گیا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ انہوں نے صحیح کام کیا۔ مدینہ کے لوگ عمر کو ان کی ایمانداری اور سخاوت کی وجہ سے بہت عزت دیتے تھے۔ وہ دوسرے تاجروں کے لیے ایک مثال بن گئے اور انہیں سکھایا کہ حقیقی کامیابی لالچ سے نہیں بلکہ اعتماد اور خیر خواہی سے حاصل ہوتی ہے۔ سالوں بعد بھی جب عمر کا ذکر ہوتا تو لوگ کہتے، وہ صرف ایک تاجر نہیں تھے، وہ ایمان اور دیانت داری کا مجسمہ تھے۔ کہانی کا سبق: ایمانداری اور مہربانی ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں کیونکہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہر معاملے میں ایماندار اور منصفانہ ہوتے ہیں۔